اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے دکھلا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا، کیوں نہیں اے اللہ، میں اس چیز پر ایمان تو رکھتا ہوں لیکن دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ 4 پرندوں کو لے کر انہیں ذبح کر دو، پہاڑ کے 4 حصوں پر انہیں رکھ دو، پھر اس کے بعد انہیں بلاؤ تو وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے، پھر جان لینا کہ ہم مردوں کو اسی طریقے سے زندہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورۃ الکہف میں اللہ رب العالمین نے اصحاب الکہف کے واقعے کو بیان فرمایا جو 300 سال تک غار میں سوئے ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین ان کی کروٹوں کو بدل رہا تھا۔ جو ذات عظیم ان عظیم چیزوں کو انجام دے سکتی ہے میرے محترم بھائیوں، وہ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے تو اس وقت روحیں وہاں سے نکل کر اپنے اپنے جسموں میں داخل ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، پھر سور میں پھونکا جائے گا، وہ اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے قَالُوا يَا وَيْلَنَا، پکار کر کہیں گے ہائے ہماری تباہی، مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا، ہماری قبروں سے کس نے ہمیں اٹھایا؟ اس کے جواب میں مؤمنین کہیں گے هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، یہ وہی چیز ہے جس کا رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ کے رسولوں نے سچ ہی کہا تھا۔ اللہ رب العالمین اس دوبارہ زندگی کو دوسرے مقام پر یوں بیان فرماتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب سور میں ایک مرتبہ پھونک دیا جائے گا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور پہاڑوں اور زمینوں کو ملا کر زمینوں کو لے کر ایک مرتبہ مار دیا جائے گا فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن وہ چیز ہو کر رہے گی جس چیز کے ہونے کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھاڑ دیا جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، سارے کے سارے لوگ اپنی قبروں سے زندہ ہوں گے۔ یہ جمعہ کے دن ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین دن جو پوری زمین پر ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ہے، اسی دن آدم علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی ہے، اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی، اور قیامت صبح کے وقت قائم ہوگی۔ تمام کے تمام اپنی قبروں سے زندہ ہو کر میدان محشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، یہاں پر یہ چیز جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے۔ زمین انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو کھاتی نہیں ہے۔ اللہ کے نبیوں کے جسم جس طریقے سے ان کی قبروں میں دفن کیے گئے ہیں اسی حالت میں موجود ہیں۔ زمین اللہ کے نبیوں کے جسموں کو کھاتی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں تمام انسانوں کے جسموں کو زمین کھا لیتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے جسم کا ایک حصہ زمین پر حرام کر دیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم یبلا الا عجب الذنب، آدم کے جسم کا ہر حصہ زمین سڑا گلا کر ختم کر دے گی سوائے ریڑھ کی ہڈی کے آخری حصے کے، اسی سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اسی سے انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس کو عجب الذنب کہتے ہیں، جو کہ زمین کبھی بھی اسے گلا نہیں سکتی۔ اللہ رب العالمین جب بارش نازل فرمائے گا اسی سے انسانوں کے جسم اگیں گے، پھر اس کے بعد سور میں پھونکا جائے گا تو سب کے سب زندے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سب سے پہلے جس کی قبر شریف کھولی جائے گی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار رہوں گا۔ وَأَوَّلُ مَن يُنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی۔ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، سب سے پہلے میں ہی سفارش کروں گا، سب سے پہلے میری ہی سفارش
سفارش قبول کی جائے گی۔ میرے محترم بھائیو، یہ میدان محشر ہے۔ جب لوگ میدان محشر میں پہنچیں گے کس طریقے سے پہنچیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یحشرون حفاتا عراتا غرلا، لوگوں کو ننگے پیر اور اپنے ختنے کے چمڑے کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میرے محترم بھائیو، جس طریقے سے انسان اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا تھا اسی طریقے سے قبر سے اٹھے گا، اس کے جسم پر کپڑا نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میدان میں سارے مرد اور عورتیں ننگے ہوں گے، کیا ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق کی بیٹی، کسے اتنی فرصت ہوگی کہ کسی کی طرف دیکھے؟ اس وقت تو ہر انسان کو اپنے نفس کی فکر ہوگی۔ میرے محترم بھائیو، سب سے پہلے جسے کپڑا پہنایا جائے گا وہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، پھر اس کے بعد نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا پہنایا جائے گا۔ یہ دن میدان قیامت کا دن 50,000 سال کے دن کے برابر ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس دن کی لمبائی کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اللہ کے فرشتے روح الامین اللہ کی طرف جائیں گے اس دن جس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ میرے محترم بھائیو، اس لحظے پر رک کر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ 50,000 سال کے دن کا برابر ایک دن ہوگا۔ اس دن سورج کو انسانوں سے بالکل قریب کر دیا جائے گا، تارے بے نور ہو جائیں گے، سورج اور چاند زمین آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا، زمین چٹیل میدان کے مانند ہو جائے گی، زمین پر پانی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، سارے کے سارے انسان ننگے ہوں گے، سورج کو قریب کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کے جسموں سے پسینہ نکلے گا، پسینہ انسانوں کے اعمال کے مطابق، بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کے گھٹنے تک، کسی کے ٹخنے تک، یہاں تک کہ بعض لوگوں کے حلق تک پہنچ جائے گا، بعض لوگوں کے منہ تک پہنچ کر لگام کی شکل اختیار کر لیا ہوگا، اور لوگ بڑے ہی تنگ جگہ میں ہوں گے، کسی بھی آدمی کو اس کے 2 قدم رکھنے سے زیادہ جگہ میسر نہیں ہوگی۔ اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ میرے محترم بھائیو، اس دن کی ہولناکی کو یاد کرو۔ 50,000 سال کا ایک دن، سارے کے سارے لوگ ننگے، سورج قریب کر دیا گیا ہے، اس حالت میں رکے ہوئے ہوں گے، پھر اس کے بعد تمام کے تمام پریشانی کی حالت میں ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی پریشانی کے عالم میں بھی کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہوں گے جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، 7 قسم کے خوش نصیبوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے فضل و مہربانی سے ان خوش قسمت بندوں میں سے بنائے۔ ان میں سے سب سے پہلا شخص وہ ہوگا جو بادشاہ ہے اور عدل و انصاف سے فیصلے کیا کرتا تھا، دوسرا وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارا ہو۔ نوجوانوں، اس جوانی کو غنیمت سمجھ کر اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری میں کٹاؤ۔ تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، مسجد سے نکلتا ہے تو دوبارہ مسجد میں داخل ہونے کا اس کے دل میں شوق بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور چوتھا وہ آدمی کوئی خوبصورت، بہت ہی زیادہ منصب والی عورت زناکاری اور بدکاری کی دعوت دے تو وہ کہے کہ مجھے اس سے اللہ کا ڈر لگتا ہے۔ اور 2 وہ آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت پر جمے رہتے ہیں، اللہ کی محبت پر اپنے آپ کو توڑ دیتے ہیں۔ ایسے 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے آخری آدمی وہ ہے جو اپنے داہنے ہاتھ سے صدقہ کرے تو اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کتنا دیا ہے، یعنی بالکل چھپا کر صدقہ کرے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی
اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ جس وقت انسان اپنے قبر سے اٹھے گا اس وقت کیا ہوگا؟ جو مومن ہوگا وہ یہ خوشخبری سن لے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر۔ جو ایمان کی زندگی گزاریں بڑی گھبراہٹ انہیں کسی بھی قسم کے غم میں مبتلا نہیں کرے گی۔ تتلقاہم الملائکہ، وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اللہ کے فرشتے انہیں ساتھ دیں گے۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، اللہ کے فرشتے تسلی دیتے ہوئے کہیں گے کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ وہی دن ہے جس دن کا تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اللہ فرماتا ہے جس طریقے سے کتابوں کو ہاتھوں میں لپیٹا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے آسمان کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ اس کے برخلاف جو بے ایمانی کی زندگی گزار رہا ہے وہ اپنے قبر سے اٹھے گا، اس کی کیا حالت ہوگی؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑ کر زندگی گزارتا ہے ایسے آدمی کے لیے شیطان مقرر کر دیا جائے گا۔ جب وہ اپنے قبر سے اٹھے گا اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیا جائے گا، وہ اس وقت تک اس کے ساتھ رہے گا جب تک کہ اسے جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ میرے محترم بھائیو، 50,000 سال کا یہ دن بھوک پیاس سورج قریب کر دیا گیا ہے، کوئی آپ سے بات کرنے والا نہیں ہے، آپ کا سگا بھائی بیوی بچے آپ سے دور بھاگ رہے ہیں۔ اس دن انسان کو اگر اللہ رب العالمین کی رحمت کے بعد کوئی چیز بچا سکتی ہے تو اس کے اعمال صالحہ ہو سکتے ہیں، لہذا انسان کو چاہیے کہ ایمان کی زندگی گزارے۔